بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب خلیفہ معتصم باللہ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو احمد بن ابی دواد قاضی نے اس کی زیارت کی۔ احمد قاضی معتصم کے پاس بیٹھے تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں موت گردش کر رہی ہے اور وہ اب چند ہی لمحوں کا مہمان ہے۔ اتنے میں خلیفہ نے ان سے شدید تکلیف کی شکایت کی۔ احمد نے کہا، اے امیر المومنین، قید خانوں میں ہزاروں بے قصور لوگ پڑے ہوئے ہیں جو خود اور ان کے گھر والے آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں، اور مظلوم کی بددعا تو اپنی تاثیر لائے بغیر رہتی نہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ان مظلوموں کو آزاد کر دیتے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی زبانیں بددعا کی بجائے آپ کے حق میں دعا میں رطب اللسان ہو جاتی۔ یہ تقریر سن کر خلیفہ نے تمام قیدیوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ احمد قاضی نے کہا، اے امیر المومنین، یہ قیدی اپنے گھروں کو خالی ہاتھ روانہ ہو رہے ہیں، کچھ بھی مال ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا ہوتا کہ آپ ان کے اموال واپس کر دینے کا بھی حکم فرما دیتے اور کچھ عطیات بھی عنایت فرماتے۔ خلیفہ پر احمد قاضی کی بات کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اس نے فوری قیدیوں کے اموال واپس کرنے اور انہیں عطیات سے نوازنے کا حکم صادر کر دیا۔ قسطنطنیہ مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت آج کا استنبول ہے، جہاں عدالت لگی ہوئی ہے۔ قاضی شمس الدین موحد حمزہ عدالت کی کرسی پر براجمان ہیں۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی نے گواہان کی فہرست دیکھی۔ اس کے اندر حاکم وقت سلطان بایزید کا نام بھی شامل ہے۔ سامنے دیکھا تو وہ گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اچانک قاضی نے فیصلہ سنایا، سلطان بایزید کی گواہی کو مسترد کیا جاتا ہے کیونکہ گواہ قابل اعتبار نہیں۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ حاکم وقت کی گواہی ناقابل قبول۔ لوگ حیران و شزدہ رہ گئے۔ سلیمان بایزید نے آگے بڑھ کر قاضی کو مخاطب کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے گواہی کے قابل کیوں نہیں سمجھا گیا ہے؟ قاضی نے حاکم کی حیثیت اور ہیبت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، گواہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، اس لیے اس کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ قاضی نے حاکم وقت کی گواہی کو مسترد کر کے اسلام کے عدالتی نظام کے وقار کو مزید جلا بخشی اور ثابت کر دیا کہ کرسی عدالت پر بیٹھ کر چھوٹے اور بڑے میں تمیز نہیں کی جاتی۔ حاکم نے فیصلہ سنا اور اس کے سامنے گردن جھکا دی، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ حکم دیا کہ فی الفور میرے محل کے سامنے ایک خوبصورت سی مسجد بنائی جائے۔ اس مسجد کی اگلی صف میں اپنے لیے جگہ مخصوص کی اور اس کے بعد نماز باجماعت سے غفلت کا بھی مرتکب نہیں ہوا۔ خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں کسی حاکم نے ایک آدمی کی جاگیر پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ وہ آدمی خلیفہ کے دربار میں شکایت لے کر گیا اور عرض کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اے امیر المومنین، میں اپنی حاجت بیان کروں یا کوئی مثال دوں؟ حاجت سے پہلے کوئی مثال ہی بیان کرو۔ وہ آدمی گویا ہوا، بچے کو جب کسی ناپسندیدہ بات کا سامنا ہوتا ہے تو ماں سے بڑھ کر کوئی دوسرا اس کا مددگار نہیں ہوتا۔ جب کچھ ہوش مند ہوتا ہے تو اپنے باپ سے شکایت کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ماں سے زیادہ اس کا باپ اس کا مددگار ہو سکتا ہے۔ پھر جب جوان ہو جاتا ہے تو اپنی شکایت حاکم کے پاس لے جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے مقابلے میں حاکم زیادہ طاقتور ہے۔ پھر جب اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے تو اپنا مسئلہ سلطان کے دربار میں پیش کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان سب لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن جب اسے بادشاہ کے دربار میں بھی انصاف نہیں ملتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مجھے بھی ایک مصیبت آ پڑی ہے اور شکایت لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سے زیادہ طاقتور اس روئے زمین پر کوئی نہیں۔
اگر آپ نے میرے ساتھ انصاف کر دیا تو ٹھیک، ورنہ میں بھی انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ خلیفہ منصور نے کہا ہم تمہارے ساتھ انصاف ہی کریں گے۔ اس نے بتایا کہ آپ کے فلاں حاکم نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ خلیفہ نے اپنے حاکم کو جاگیر واپس کرنے کا حکم دیا اور اس کو لکھا کہ اس آدمی کے لیے اسباب راحت مہیا کرو اور اس کی معیشت کو تفشی بخش بناؤ۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔